بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی ابن ابی طالب امیر المومنین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین وغاص بحقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وعظمتہم وحرمتہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفاطمۃ بضعۃ منی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ولیک الفرج۔ مومنین کرام، عزاداران مولا حسین علیہ السلام، عاشقان مولا حسین علیہ السلام، ایک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ایام سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، اور جس کا موضوع رکھا ہم نے جلتے ہوئے دروازے سے جلتے ہوئے خیموں تک کا سفر، اور ہمارے سوشل میڈیا کے تمام تر چینل سے ہم اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ بالخصوص ہمارے یوٹیوب چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں، چونکہ اس کا اختتام ہم نے کربلا میں کرنا ہے، اس موضوع کا 3 جمادی الثانی ہم کربلا محلہ میں کروا رہے ہیں کاروان زینبی الحراء کے پلیٹ فارم سے، تو انشاءاللہ ہم 3 جمادی الثانی جب کربلا میں کریں گے تو آخری مجلس ہماری کربلا محلہ میں ہوگی اس موضوع کے لیے۔ اور ہمارے چینل کا نام ہے زیارات ود آغا باقر حیدر، اس کو ضرور آپ سبسکرائب کریں۔ فیس بک پہ آپ اس کو لائک اور فالو بھی کریں، ٹک ٹاک پہ بھی ہیں ہم اور انسٹاگرام پہ بھی ہیں۔ تو مومنین کرام، پچھلی گفتگو میں جہاں پہ میں نے موضوع کو کلوز کیا تھا، چھوڑا تھا، وہیں سے میں شروع کرتا ہوں۔ عاشقان مولا حسین علیہ السلام، سیدہ سلام اللہ علیہا مولا حسین علیہ السلام کی پاک ماں، جناب رسالت مآب کی عزت اور عظمت والی پاک بیٹی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جناب رسالت مآب نے عزت دی، احترام دیا، فضیلت دی، دنیا والوں کو بتایا کہ بیٹیاں کس عزت اور کس شان کی مالک ہوتی ہیں۔ کیسا کمال مذہب ہے دین اسلام کے زمانہ جاہلیت میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ سرکار نے دنیا والوں کو بیٹی کی عزت کر کے بتایا کہ بیٹی باپ کے لیے رحمت ہے، کس عزت کس شان کی مالک ہے۔ مومنین کرام، کل میں نے ذکر کیا تھا جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی پاک ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ، اور ان کی جو وصیتیں تھیں، جو دنیا سے جانے لگیں بی بی، انہوں نے جو وصیتیں کی سرکار کو، ان کا ذکر ہوا کل، اور وہ وصیتیں پوری نہ ہو سکیں، یہ بھی میں نے بتایا۔ آج کی اس گفتگو میں میں بتانا چاہتا ہوں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے جب بی بی دنیا سے جانے لگی تو بی بی نے کون سی وصیتیں کی۔ سب سے پہلے تو مومنین کرام اس حدیث کو ذہن میں رکھیے کہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی سیدہ کی برابری کا مرد پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا۔ تو مومنین کرام اس حدیث کو ذہن میں رکھیں اور پھر اس چیز کا ادراک کریں، شعور ہونا چاہیے کہ خداوند عالم کی اجازت کے بغیر کبھی وہ زبان حرکت ہی نہیں کرتی جب تک اذن توحید نہیں ہوتا، اور سرکار نے فرما دیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میری بیٹی کی برابری کا مرد پوری کائنات میں کوئی نہیں تھا، تو کیا کہنے سرکار علی ابن ابی طالب کی عزت اور شان کے کہ خدا یہ چاہتا تھا کہ جس کی برابری کا مرد پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے وہ ہے میرے حبیب کی بیٹی، وہ ہے میرے رسول کی بیٹی۔ تو پھر اللہ نے کیا پسند فرمایا علی ابن ابی طالب کے لیے کہ اگر بیٹی ہے میرے حبیب کے گھر کی تو داماد کہاں کا ہونا چاہیے، اس کو بھی میرے گھر میں آنا چاہیے۔ تو مومنین کرام، 13 رجب کو سرکار علی ابن ابی طالب کو دنیا میں آنے کے لیے کعبہ جیسی عظیم اور بلند و بالا جگہ کو منتخب کیا گیا۔ اب چونکہ بی بی ہیں سیدۃ نساء العالمین، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں پاک بی بی، اور دنیا والوں کو اس چیز کا بھی شعور ہونا چاہیے کہ قرآن میں خداوند عالم نے جن بیویوں کا ذکر کیا ان میں جناب آسیہ بھی ہیں۔ اب عورتیں جو ہیں وہ مسائل کہاں سے پوچھیں گی؟ اب اگر جناب آسیہ کی طرف رخ کریں تو جناب آسیہ سے سوال کریں کہ اے بی بی، آپ ہمیں ہمارے مسائل بتائیں،
تو جناب آسیہ کیا فرمائیں گی کہ میں آپ کو دو مسئلے بتا سکتی ہوں، میں موسیٰ کی زوجہ ہوں یہ بتا سکتی ہوں، زوجہ والے مسائل بتا سکتی ہوں، میں کسی کی بیٹی ہوں میں وہ بتا سکتی ہوں، لیکن میں نے کسی کو جنم نہیں دیا، میں نے کسی کو پیدا نہیں کیا، لہٰذا ماں والے مسائل میں نہیں بتا پاؤں گی۔ تو اب اگر عورتیں رخ کریں گی جناب مریم کی طرف اپنے مسائل پوچھنے کے لیے تو بی بی کیا فرمائیں گی کہ میں کسی کی بیٹی ہوں، بیٹی والے مسائل بتا سکتی ہوں، میں کسی کی ماں ہوں، عیسیٰ کو میں نے جنم دیا، لیکن میں کسی کی زوجہ نہیں ہوں، زوجہ والے مسائل میں نہیں بتا سکتی۔ تو میں ابھی چونکہ گفتگو کو میں نے سمیٹنا بھی ہے، میں یہاں پہ مختصر کر کے یہ جملہ ضرور کہوں گا کہ اب دنیا میں کوئی تو ایسی بی بی آپ کو چاہیے خواتین کے لیے، ان کے مسائل کے حل کرنے کے لیے، کہ جو ہر پہلو سے مکمل نظر آئے۔ تو پوری کائنات میں ایک ہی بی بی ہے جو ہر پہلو سے مکمل نظر آتی ہے، اس باپ کے لیے رحمت ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، اس شوہر کی نصف ایمان کی مالک ہے جو خود کل ایمان ہے، اور ان بیٹوں کی جنت بی بی کے قدموں میں ہے جو خود جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو جناب رسالت مآب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی ہیں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، اور جب نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد جب آئی ہیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے گھر، تو بی بی نے کن بیٹوں کو اپنی گود میں پالا؟ جوانان جنت کے سردار، اور سر ابیہا عقیلہ بنی ہاشم جناب زینب سلام اللہ علیہ جیسی بیٹی کو اپنی گود میں پالا۔ اور کیسی تربیت کی بی بی نے، کیا مقام اور کیا فضیلت ہے جناب ملکہ شام سلام اللہ علیہ کا، کہ یہ تربیت کا اثر تھا۔ بی بی کی وصیتیں میں یہاں پہ ضرور پڑھنا چاہوں گا کہ بی بی نے مولا امیر علیہ السلام کو اپنی زندگی میں بھی فرمایا کہ آپ نے کلابیہ خاندان میں شادی کرنی ہے، یہ مولا امیر علیہ السلام سے بی بی نے فرما دیا تھا، لیکن جو وصیت اپنی بیٹی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے بی بی نے کی وہ کیا تھی کہ بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں، آپ کے بابا علی کلابیہ خاندان میں بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ سے شادی کریں گے، خداوند عالم ان کے بطن سے ایک بیٹا عطا کرے گا، میں اس کا نام رکھ کے جا رہی ہوں، وہ میری ہی دعا ہے، میں نے ہی تسبیحاں پڑھ کے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے عباس کو، جب وہ دنیا پہ آئے نا اس کا نام عباس رکھنا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے قمیص سیے ہیں، وہ قمیض اس کے بدن پہ سجا کے میری طرف سے سلام پیش کرنا۔ اب یہاں پر دوسری وصیت کہ بیٹی یاد رکھنا، میں مسلمانوں کے سلوک سے واقف ہوں، یاد رکھنا 28 سفر کو جب میرے بیٹے حسن کا تیروں سے بھرا ہوا جنازہ گھر واپس آئے تو گھبرانا نہیں، گریہ ضرور کریں گی آپ، لیکن میرے حسن کا دوسرا کفن میں بنا کے جا رہی ہوں، میرے حسن کو دوسرا کفن پہنانا اور میری وصیت پہ عمل کرنا۔ مومنین کرام، میں نے بی بی کی وصیتوں کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ پانی حق مہر ہے بی بی کا۔ اب تیسری وصیت سنیے گا، تیسری وصیت میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں، اے بیٹی زینب خیال رکھنا، میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ تو یہاں پہ مسلمانوں مجھے انصاف سے بتاؤ کہ جو پانی جناب رسالت مآب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بیٹی کا حق مہر تھا، اس پانی کے لیے علی اصغر جیسے بیٹا مولا حسین علیہ السلام میدان میں لے کے آئے، اور مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری نظر میں کوئی جرم ہے تو میرا ہے، میرے اس 6 ماہ کے بیٹے کا تو کوئی جرم نہیں ہے۔ تو کیا پانی دیا؟ کیا ہوتا دریا کم ہو جاتا اگر مسلمان ایک گھونٹ علی اصغر کو دے دیتے۔ ہاں مومنین کرام، یاد رکھیے گا، ماں نے وصیت کی تھی، جناب زینب عالیہ سلام اللہ علیہ نے ماں کی وصیتوں پہ عمل کیا۔ کلابیہ خاندان میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے جانے کے بعد مولا امیر علیہ السلام نے شادی کی بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ سے، مولا عباس دنیا پہ آئے، بی بی پاک نے اپنی ماں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پاک ہاتھوں کے سلے ہوئے قمیض مولا عباس کے بدن پہ سجا کے اپنی ماں کا سلام پیش کیا۔ دوسری وصیت پہ بھی بی بی نے عمل کیا، 28 سفر کو جب بھائی کا تیروں سے بھرا ہوا جنازہ واپس آیا تو کفن دیا دوبارہ، اور ماں کی قبر کی طرف دیکھ کے کہا اماں آپ کی دوسری وصیت پہ عمل ہو گیا، لیکن تیسری وصیت کیا تھی؟
میرے حسین کی پیاس کا خیال رکھنا۔ مدینہ سے جب مولا حسین علیہ السلام 28 رجب کو چلے، نانا کا شہر بڑی مشکل سے چھوڑا ہے، ماں کا شہر بڑی مشکل سے چھوڑا ہے مولا حسین علیہ السلام نے۔ جب مولا حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے کربلا کی طرف، مولا پہلے کربلا نہیں، پہلے مکہ آئے ہیں، لیکن مولا نے دیکھا، مولا عباس کو فرماتے ہیں کہ میں ان کے احراموں میں تلواریں دیکھ رہا ہوں۔ حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کر کے مولا حسین علیہ السلام 2 محرم کو کربلا آئے۔ سارے راستے علی کی بیٹی پوچھتی رہی، حسین پانی تو نہیں چاہیے، پیاس تو نہیں لگی؟ 2 محرم کو بھی پوچھتی رہی پانی، 7 محرم تک علی کی بیٹی پوچھتی رہی پانی۔ جب بھی مولا حسین علیہ السلام کو پانی دیتی، ماں کی قبر کی طرف دیکھ کے فرماتی اماں آپ کی وصیتوں پہ عمل کر رہی ہوں۔ لیکن عصر عاشور جب حسین ابن علی بھاگتے ہوئے گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے اور مولا حسین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھ کر پڑھا سبحان ربی العالی و بحمدہ، اور وہ لعین آیا جس سے بڑا لعین کائنات میں کوئی نہیں تھا، اس لعین نے آ کے مولا حسین علیہ السلام کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، اور ہاتھ ڈال کے اس نے جب پہلی ضرب ماری، مولا حسین علیہ السلام نے سر پھیرا۔ چونکہ علی کی بیٹی طلع زینبیہ پر کھڑی تھی، 70 قدم کا فاصلہ تھا بہن اور بھائی میں، مولا حسین علیہ السلام نے سر پھیر کے کہا زینب بہن پانی لے آؤ، میں 3 دن کا پیاسا ہوں۔ مسلمانوں یاد رکھنا، نواسہ رسول نے بہت بڑی قربانی دی ہے، اسلام کے لیے دی ہے، نانا کے دین کے لیے دی ہے، اور اپنے بابا علی کی ولایت کو بچانے کے لیے دی ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت ضروری ہے توحید، بہت ضروری ہے نبوت۔ اصول دین میں بچپن سے لے کے آج تک پڑھا رہے ہیں، پڑھتے آ رہے ہیں، توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یاد رکھیے گا مومنین کرام، جتنی توحید ضروری ہے اتنی ہی نبوت ضروری ہے، اور جتنی توحید و نبوت ضروری ہے اتنی ہی ولایت ضروری ہے۔ ولایت کو کبھی معمولی نہ سمجھیے گا۔ علی کی بیٹی نے بڑے مشکل سفر کیے ہیں، جو سفر آپ کربلا جانے کے لیے جہازوں پہ اور بسوں پہ کرتے ہیں، علی کی بیٹی نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک بن پلانے اونٹوں پہ سفر کیے، اور ہر قدم پہ علی کی بیٹی نے کہا دنیا والوں میرا بھائی نمازی تھا، باغی نہیں تھا۔ مومنین کرام، یہاں پر میں گفتگو کو تمام کرتا ہوں، یہ سلسلہ انشاءاللہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ضرور سبسکرائب کیجئے گا ہمارے یوٹیوب چینل کو، زیارات ود آغا باقر حیدر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند عالم مخدومہ عالمیان کی عزت و عظمت کے صدقے میں تمام مومنین کو جو بھی ان کی دلی حاجات ہیں، میرے ذمہ جو مومنین دعائیں لگاتے ہیں، تمام کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، مسافروں کے سفر بے خطر فرمائے، مقروضوں کے قرض غیب سے ادا فرمائے، اور بالخصوص بے اولاد مومنین کو اولاد نورین عطا فرمائے۔ یا سیدتی یا مولاتی یا فاطمۃ اغیثینی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل ولیک الفرج۔ والسلام علیکم، توفیق علی علیہ الصلوۃ والسلام مدد۔